رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ حقیقت، نیکی و تقوی۔ اس آیت کو آیت بر کہا جاتا ہے اور اس آیت کا موضوع ہے نیکی کا جامع تصور۔ اس موضوع کی اہمیت یہ ہے کہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان اپنے ضمیر کے اطمینان اور معنوی اور روحانی زندگی کی بقا اور تسلسل کے لیے نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور اختیار کرنے پہ مجبور ہے۔ ایک طرف انسان بعض غلط کام کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ضمیر ملامت کرتا ہے، لیکن دوسری طرف نیکی کی کوئی خاص صورت اختیار کر کے ضمیر کی خلش کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم دم نکل جائے آدمی کا۔ یعنی لوگوں کے ذہنوں میں نیکی کے مختلف تصورات ہیں۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے جس کا نیکی کا تصور یہ ہے بس سچ بولنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کا حق نہیں ماننا چاہیے، یہ بڑی نیکی ہے۔ باقی کوئی نماز روزے کی پابندی کرے نہ یا نہ کرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہمارا اپنا ذاتی فعل ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس میں چور چکے ہیں، ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، ان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو یتیموں یا بیواؤں کی بھی مدد کرتے ہیں اور یہ کام ان کے ہاں نیکی شمار ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جسم فروش خواتین بھی اپنے ہاں نیکی کا ایک تصور رکھتی ہیں، وہ خیرات بھی کرتی ہیں، مسجدیں تعمیر کرواتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں مذہبی طبقات میں ایک طبقہ وہ ہے جو مذہب کے ظاہر کو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کی روح سے ناشنا ہوتا ہے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے مچھر چھانتے ہیں سموچے اونٹ نکل جاتے ہیں۔ ان کے اختلافات اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ رفعتین کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں، تراویح 8 ہیں یا 20، باقی یہ کہ سودی کاروبار تم بھی کرو ہم بھی کرو، کسی کی حنفیت پہ یا اہل حدیث پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نیکی کے یہ سارے تصورات مسخ شدہ ہیں۔ اس تصور کو ایک مثال ہے جو ہمیں پڑھائی جاتی تھی، یہ کہ جیسے اندھوں نے ایک ہاتھی کو دیکھ کے اندازہ لگایا کہ وہ کیسا ہے، یعنی کسی نابیناؤں کی بستی میں ایک ہاتھی آیا، اب وہ ہاتھی اتنا بڑا ہوتا ہے اسے ٹٹول کے دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھی کیسا ہے۔ کسی نے اس کے پیر کو ہاتھ لگایا ٹٹولا تو کہنے لگا یہ ہاتھی تو ستون کی مانند ہے، یعنی اتنی لمبی ٹانگ ہے اس کی۔ جس کا ہاتھ اس کے کان پہ پڑ گیا اس نے کہا یہ تو چھاچ کی طرح ہے۔ کسی نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ ڈالا کہنے کہ ہاتھی تو ایک ڈھول کی مانند ہے، یعنی کسی نے کچھ سمجھا، کسی نے کچھ سمجھا، کسی نے کچھ سمجھا، یعنی پورا ہاتھی تو ان دونوں سب نے دیکھا ہی نہیں۔ یہی ہمارے ہاں ہے کہ نیکی ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو ہم جانے بغیر صرف ایک ٹکڑے کو لیتے ہیں، ایک حصے کو لیتے ہیں اور باقی سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستاں میری۔ یعنی ہمارے ہاں نیکی کا تصور تقسیم ہو کے رہ گیا۔ قرآن پاک میں جزوی نیکی اختیار کرنے کے حوالے سے شدید وعید بیان ہوئی ہے۔ جزوی نیکی یعنی کہ
کچھ کو لے لیا کچھ کو نہ لے لیا، اپنی پسند کی نیکی کر لی اور باقی کو چھوڑ دیا۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت 85 میں ارشاد ہے، اور بہت سخت آیت ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم کتاب الہی کے بعض احکامات کو تو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو جو لوگ تم میں سے ایسی حرکت کرے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ بہت شدید وعید آئی ہے، یعنی بعض اپنی پسند کے احکامات کو لے لیا اور جو خود کو پسند نہیں آئے یا مشکل لگے اس کو کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے ٹال دیا اور اپنا دل مطمئن کر لیا کہ میں نیکی کر رہا ہوں، باقی تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی ایک کتاب کا حصہ مانا، دوسرے کا انکار کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام کو فالو کرو۔ اللہ کو جزوی نیکی قبول نہیں ہے، وہ جزوی نیکی اللہ تعالیٰ منہ پہ دے مارتا۔ اللہ نے کہا کہ رسوائی دنیا میں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نیکی کا ایک جامع تصور بیان کرتی ہے اور نیکی کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے، یعنی نیکی کیا ہے، نیکی کی روح کیا ہے، نیکی کے لیے جذبہ محرکہ کیا ہے، یا نیکی کے عملی مظاہر کیا ہیں، اور ان مظاہر میں اس کی ترجیحات کیا اور نیکی کی چوٹی کیا ہے۔ یعنی سورہ بقرہ کی آیت 177 جو ہے اس میں نیکی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یعنی نیکی یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دو، یعنی عمل کے نیکی ہونے کی نفی نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ بھی نیکی ہے، نیکی کا جو ظاہر ہے وہ بھی نیکی ہے، لیکن اصل شے اس کا باطن ہے۔ اگر باطن صحیح ہے تو حقیقت میں نیکی نیکی ہے، ورنہ نہیں۔ اور آگے کیا فرمایا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی تو اس کی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، والملائکتی، فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر۔ یعنی سب سے پہلے ایمان کی جڑ، نیکی کی جڑ جو ہے، بنیاد جو بیان کی گئی ہے وہ ہے ایمان، تاکہ تثنیہ نیت ہو جائے۔ ایمانیات میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، یعنی جو نیکی کر رہا ہے وہ صرف اللہ سے اجر کا طالب ہے۔ پھر قیامت پہ ایمان کا تذکرہ ہوا، یعنی اس نیکی کا اجر دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں مطلوب ہے، ورنہ یہ تو سوداگری ہوگی۔ اور آدمی اگر سوداگری اور دکانداری کرے تو دنیا کی چیزیں بیچے، دین نہ بیچے۔ دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے سوائے اخروی نجات کے اور اللہ کے رضا کے اور شے مطلوب نہ ہو۔ یوم آخرت کے بعد فرشتوں، کتابوں اور انبیاء پر ایمان کا ذکر آیا، یہ تینوں مل کے ایک یونٹ بنتے ہیں۔ فرشتہ وحی کی صورت میں کتاب لے کے آیا جو انبیاء کرام پہ نازل ہوئی۔ ایمان بالرسالت کا تعلق نیکی کے ساتھ ہے، اور نیکی کا ایک مجسمہ، ایک ماڈل یا ایک آئیڈیل اسوہ رسول کی صورت میں انسانوں کے سامنے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے۔ نیکی کے معاملے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جذبات میں ایک طرف نکل گیا، کوئی دوسری طرف نکل گیا۔ اس گمراہی سے بچنے کی ایک شکل یہ ہے کہ ایک مکمل اسوہ سامنے رکھے جس میں تمام چیزیں معتدل ہوں، اور وہ اسوہ ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ نیکی کے ظاہر کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو معیار سمجھیں گے۔ جو شاید جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے اس سے زیادہ ہو نہ اس سے کم، کوشش یہ ہو کہ انسان بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کاملہ کی پیروی کرے۔ کیا ثابت ہوا؟ اس سے پہلی جو ٹکڑا ہے آیت کا، یعنی ایمانیات میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان، یعنی ہم نیکی کر کس کے لیے رہے ہیں، اور پھر آخرت پر ایمان، یعنی ہمیں اجر جو ہے آخرت میں ملے گا، کیونکہ یہ تو جذبہ محرکہ ہے نا، کہ اسی سے ہی انسان کو دھکا ملتا ہے کہ وہ اسی سے نیکی کرتا ہے، اور اپنے جو ہے عارضی فوائد ہیں، جو انسان کی عارضی لذتیں ہیں، اس کو چھوڑ کے وہ اپنے لیے
خطا وہ گھاٹے کا بھی سودا کر جاتا ہے دنیا میں، کیونکہ وہ اجر جو ہے وہ آخرت میں ملنا کا حقدار ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ 9 نقد نہ 13 ادھار کا سودا نہیں ہوتا، وہ سارا کا سارا آخرت پہ چھوڑ دیتا ہے کہ میرا اجر اللہ مجھے دے گا۔ یعنی ایمان جو ہے، اللہ پر ایمان اس کے نیکی کے جذبے کو بڑھاتا ہے۔ پھر آخرت پر کامل ایمان جو ہے، یعنی وہ یقین کی صورت کہ ہاں یقیناً آخرت میں مجھے اس کا اجر ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد کتاب و انبیاء علیہ السلام پر ایمان، اور آخر میں جو ہے ایمان بالرسالت کا ایک یونٹ بنتے ہیں یہ، یعنی کہ کوئی نیکی اس وقت نیکی نہیں ہے اگر اس میں رسول اللہ کی پیروی نہ ہو، اگر اس میں ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ کیا اس کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مغرب کے 3 فرض کی بجائے ہم کہیں 4 اور 5 6 پڑھیں گے، زیادہ ثواب ملے گا؟ تو کیا ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا حکم ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح آج جو ہے دنیا میں بہت سارے مسخ شدہ جو ہے تصورات رائج ہیں، اپنے ایک من گھڑت، جنہیں ہم بدعات کہتے ہیں، یعنی کہ وہ ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بدعتی ہوتا ہے وہ اپنی بخشش بھی نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ تو نیک کام سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ ایک گنہگار کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے اور وہ معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک بدعتی جو ہے جب وہ نیکی سمجھ کے کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جو نیکی ہے ہی نہیں سرے سے، تو پھر اسے توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ نے تو فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بدعت گمراہی اور گمراہی آگ میں لے جاتی ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ آت المال علی حبی، اور خرچ کرے مال اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا کہ خرچ کرے کس پہ؟ ذوی القربی والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ گویا نیکی کے مظاہر میں اولین مظہر جو ہے انسانی ہمدردی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو نیکی کا وجود نہیں۔ عبادات کے انبار لگے ہوں مگر دل میں شقاوت ہو، انسان کو حاجت میں دیکھ کے دل نہ پسیجے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کے تچوری کے طرف ہاتھ نہ بڑھے، حالانکہ مال موجود ہو، تو یہ طرز عمل دین کی روح سے بالکل خالی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 92 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے۔ یہ نہیں کہ کسی شے سے طبیعت اکتا گئی ہو، کپڑے بوسیدہ ہو گئے، کسی کو دیکھ کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی جائے، جو شاید خود کو پسند ہو، عزیز ہو، اگر اس میں سے نہیں دیتے تو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی پہلے کیا گیا، مال خرچ کرے اس کی محبت کے باوجود، اور پھر آگے کیا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ حکمت دین ملاحظہ کیجئے، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد آیا ہے، اس لیے کہ روح دین ایمان ہے اور نیکی کے مظاہر میں مظہر اول انسانی ہمدردی ہے۔ اور یہاں یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہاں زکوٰۃ کا علیحدہ سے ذکر کیا گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی عطاء مال کا ذکر پہلے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ، یعنی مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ یعنی کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی، حق ادا ہو گیا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ ایمان و انسانی ہمدردی کے بعد نماز و زکوٰۃ کا ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے نماز ہے۔ اللہ نے فرمایا نا، سورہ طٰہٰ میں ہے، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری۔ اور انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو پروان چڑھانے اور برقرار رکھنے کے لیے زکوٰۃ ہے۔ اتنا تو کم سے کم دینا تاکہ بوتل کا منہ تو کھلے۔ اگر بوتل کا رگ نکل جائے گا تو امید ہے اس میں سے کچھ اور شربت بھی نکل آئے۔ چنانچہ 2.5% زکوٰۃ تو فرض ہے، جو یہ نہیں دیتا تو مزید کیا دے گا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ عبادت میں پہلے ذکر نماز کا ہے، جو کہ یعنی ایمان یعنی روح نیکی کی آبیاری ہے۔ نماز جو ہے روح نیکی کی آبیاری ہے۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نگوش بندگی،
آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں. نماز کے بعد ذکر کا جو زکوٰۃ کا جو ذریعہ ہے وہ نیکی کے مظہر اول یعنی جذبہ نفاق کی آبیاری ہے. نیکی کا جو آگے تیسرا عملی مظہر کیا ہے؟ آگے فرمایا گیا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب وہ عہد کر لیں. انسان نے سب سے بڑا عہد اپنے رب سے کیا ہے جو عہد الست کہلاتا ہے، یعنی جو سورہ اعراف میں موجود ہے، جو ارواح سے عہد لیا گیا تھا اور سب سے پوچھا گیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ہمیں جواب بلا، کیوں نہیں. ایک وہ عہد، پھر شریعت کا عہد جو ہم نے اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے، پھر آپس میں جو بھی معاہدے ہوں ان کا پورا کرنا ضروری ہے. معاملات انسانی سارے کے سارے معاہدات کی شکل میں ہیں. شادی بھی شوہر اور بیوی کے درمیان ایک سماجی معاہدہ یعنی سوشل کانٹریکٹ ہے. شوہر کی کچھ ذمہ داریاں فرائض ہیں، بیوی کی بھی کچھ ذمہ داریاں فرائض ہیں، کچھ حقوق ہیں، اور پھر اجر اور مثلاً کا اجر کا جو باہمی تعلق ہے وہ بھی ایک معاہدہ ہے. تمام بڑے بڑے کاروبار معاہدوں پہ چلتے ہیں. پھر ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ بھی معاہدوں پر ہے. تو اگر لوگوں میں ایک چیز پیدا ہو جائے کہ جو عہد کر لیا جائے اسے پورا کرنا ہے تو تمام معاملات سدھر جائیں گے اور ان کی اسٹریم لائننگ ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے. مسلم کی روایت میں یہ الفاظ یاد آئے کہ اگر چاہے وہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور گمان رکھے کہ وہ مسلمان ہے. کتنی سخت بات ہے. ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا اس کا ایمان ہی نہیں، ہو جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں. لا ایمان لمن لا امانتہ لا دین لمن لا عہد لہ. یعنی منافق کی نشانیاں ہیں یہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور خاص طور پر صبر کرنے والے ہیں فقر و فاقہ میں، تکالیف میں اور جنگ کی حالت میں. نہایت اہم ٹکڑا اس آیت کا. یعنی یہ جو نیکی ہے بدھ مت کے بخشیوں کی نیکی نہیں ہے، یہ اس سے بڑی مختلف ہے. یہ نیکی باطل کو چیلنج کرتی ہے. یہ نیکی خانقاہوں تک محدود نہیں ہے، صرف انفرادی سطح تک محدود نہیں رہی، بلکہ اللہ کو جو نیکی مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ، اور جب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ گے تو خود بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی. اس راہ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تکلیف اٹھائی، جانے دی. اللہ کا کلمہ سر بلند کرنے کے لیے سینکڑوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا. دنیا کے ہر نظام اخلاق میں خیر اعلیٰ کا ایک تصور ہوتا ہے کہ سب سے اونچی نیکی کیا ہے. قرآن کی روح سے سب سے اعلیٰ نیکی یہ ہے کہ حق کے غلبے کے لیے صداقت، دیانت اور امانت کی بالادستی کے لیے اپنی گردن کٹا دی جائے. اور وہ آیت یاد کر لیجئے جو چند رکوع پہلے اس سے ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر و خانقاہی ہے فقط انداز و دلگیری. اسلام کے فلسفہ اخلاق میں خانقاہی نظام کے برعکس اعلیٰ ترین نیکی و عمل ہے جو قتال فی سبیل اللہ کی طرف لے جائے. قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، جیسے کہ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. بلا شبہ اللہ تو محبت کرتا ہے ان سے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں جم کر صف در صف گویا کہ وہ اسی سے پلائی ہوئی دیوار ہیں. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کتنے ہی ایسے نبی گزرے جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی تو جو مصیبتیں ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئی ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری، نہ بزدلی دکھائی اور نہ ہی وہ دبے. اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور آگے آیت کا اگلا ٹکڑا اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں. راست بازی اور نیکوکاری کا دعویٰ تو بہت سو کو ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہیں.
پورا اللہ تعالیٰ نے ایک تصور بتا کے نیکی کا کیا فرمایا، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور یہی حقیقت میں متقی ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں نیکی اور تقویٰ کے کچھ اور نقشے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید تقویٰ کسی مخصوص لباس، خاص وضاقتہ کا نام ہے۔ یہاں قرآن حکیم نے نیکی اور تقویٰ کے حامل انسانی شخصیت کا ایک خیولہ اور اس کے کردار کا پورا نقشہ کھینچ کے دیا کہ اس کے باطن میں روح ایمان موجود ہو اور خارج میں اس ترتیب کے ساتھ دین کے تقاضے اور نیکی کے یہ مظاہر موجود ہوں۔ یعنی ترتیب کیا ہے، ایک دوبارہ ذرا سا ریوائز کرتے ہیں۔ ترتیب کیا ہے، ایمانیات کہ جذبہ محرکہ کیا ہے، اللہ پر ایمان کہ نیکی میں کر کس لیے رہا ہوں، کہ کہیں دکھاوا تو نہیں ہے، کہیں ریا تو نہیں ہے، یا صرف خالص اللہ کے لیے، اس کا اجر اللہ سے مطلوب ہے۔ دکھاوے پہ انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی، ریا پہ انشاءاللہ ہوگی بات، لیکن یہاں کیا کہا، پہلے ایمانیات آ گئی، پھر اس کے بعد مظہر پہلا کیا ہے، انسانی ہمدردی، یعنی جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرنا اللہ کے بندوں پر، اور پھر تیسرا کیا ہے کہ صبر کرنا ہے تکالیف میں، جنگ کے دوران جو بھی پریشانی آ جائے اس پہ صبر کرنا ہے، جنگ کے دوران بھی، تکالیف میں بھی۔ اور اللہ نے کہا یہی سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، یعنی یہ نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جزوی نیکی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اور نیکی کی ان سب تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بآیات